باغ آزاد کشمیر سے ایک استاد اور ایک سماجی کارکن محمد عثمان ہمارے ساتھ ہیں۔ محمد عثمان، آپ صرف سماجی کارکن ہی نہیں، میں آپ کو کہوں گی آپ انسانیت کے لیے یہ خدمت کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے پانی کا بحران تو بڑا شدید وہاں پہ معلوم ہو رہا ہے۔ پہلے بتائیے گا یہ خیال، یہ منصوبہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا، کیونکہ یہ بڑا اپہیول ٹاسک لگتا ہے اگر اس سے سوچا جائے تو۔ بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ اچھا، یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ 550 تو ہمارے 800 طلاب، اللہ کا شکر ہے 5 مہینے کے اندر ہم نے کمپلیٹ کر، اور 1.5 کروڑ لیٹر پانی ہم نے محفوظ کر لیا ہوا ہے۔ تو دوسرا جو چیز ہے، مجھے تھوڑا سا پلیز آپ نے ٹائم دینا، سو میں اپنی پوری بات کلیئر کر دوں۔ جو پرابلم آپ نے کہا کہ یہ کیسے آئیڈینٹیفائی، تو 20 سال ہو گئے جو برف باری 6 فٹ ہوتی تھی وہ اب انچز کے اوپر آ گئی ہے۔ تو جو ویسٹرن ڈسٹربنسز آتی ہوتی ہیں پاکستان میں، تو اصل وہی سورس تھا۔ پھر جنگلات میں جو آگ، جنگلات کی جو تباہی ہمارے سامنے ہوتی ہے، اس کو ہم روک نہیں پائے، نہ ہمارے انفارچونیٹلی اداروں نے کوئی ایسی قانون سازی کی۔ تو وہ سارے جو ایکومولیٹ ہوتے ہوتے اس وقت صرف باغ نہیں، پورے آزاد کشمیر کے جو ٹاپ ماؤنٹینیس ایریاز ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک ایک بوند کو مجبور ہیں۔ تو یہ جو ابھی ونٹر گزرا ہے، اس کے اندر تو بارشیں ہوئی نہیں 4 مہینے کے اندر۔ تو چشمے آپ نے 80% کہا، تو میں دکھا سکتا ہوں چل کے۔ میں نے اپنا جب ہوش سنبھالا تو ہم وہاں پہ نہریں بہتی دیکھتے تھے، تو اب وہاں پہ ایک بھی نہیں ہے۔ تو اس چیز کا ایک ہی حل میرے سامنے یہ تھا کہ پانی کو روکا جائے۔ پہلے برف باری ہوتی تھی، وہ ابزارب ہوتی تھی، تو اب برف تو ہو نہیں رہی، کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، تیز بارشیں ہوتی ہیں تو وہ پانی بہہ جاتا ہے، کیونکہ جنگلات کی تباہی ہم نے کر دی ہوئی ہے۔ تو پہلے وہ جڑیں ہوتی تھیں جو درختوں کی، تو یہ پانی کو آہستہ آہستہ زمین کو اندر واٹر ٹیبل کو دیتی تھی۔ وہ تو یہ ہوا کیسے؟ یہ ہم تھوڑا سا میکینزم جاننا چاہ رہے ہیں۔ تالاب بننا، وہ پھر اس میں پانی کا ٹھہرے رہنا، یہ کس طرح آپ اس کو کر رہے ہیں، کیسے لے کے چل رہے ہیں، اور مدد کس کس کی شامل ہے؟ اس میں مدد اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو سوشل میڈیا کے اوپر مجھے جو میرے دوست بھائی جانتے ہیں، وہ سارے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، ڈونیشنز مجھے بھیجتے ہیں انڈیویجول میرے اکاؤنٹ میں۔ اور آگے پھر میں ڈفرینٹ ایریاز، وہ پورا ایک پروسیس ہے، کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے کہ تالاب کی ڈائمینشنز کیا ہیں، پانی بارش کا کہاں سے زیادہ آئے گا، کس جگہ کے اوپر کہیں لینڈ سلائڈ تو نہیں ہے۔ یہ سارے فیکٹرز دیکھتے ہوئے پھر پورا ایک ایک تالاب تیار کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہم نے 5 جھیلیں بھی بنا دی ہوئی ہیں اپنے یوٹیوب چینل ٹیچر عثمان سے، جو کہ ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے میں نے صرف اسی کام کے لیے، کیونکہ 2040 یو آل نو، آئی نو، ہمیں پتہ ہے کہ 2040 میں 80% ایریاز پاکستان آزاد کشمیر کے یہ بوند بوند کو ترسیں گے۔ تو اگر ابھی ایکٹ نہ کیا تو پھر ہم کس چیز کا ویٹ کریں گے؟ اچھا عثمان، آپ تالاب کی جگہ، مقام جو ہے وہ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور آپ تالابوں کی گہرائی، سائز، اس کا تعین کیسے کرتے ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پہلے جگہ کی ویڈیو میرے پاس آتی ہے، جو بھائی بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ سوائل ٹائپ کیا ہے، پتھریلی ہے، کوئی کلئی ہے، وہ سارے فیکٹرز میں دیکھتے ہوئے پھر وہاں پہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اگر جنگلات کے اندر آبادی سے بہت دور ہے تو وہاں پہ گہرائی ہم زیادہ رکھ رہے ہیں۔ کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ سیپیج نہیں ہوتی نا، مٹی اس ٹائپ کی ہے، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آبادی کے پاس، تو وہاں پہ ہم اس کو ذرا بڑا کر دیتے ہیں، چوڑائی میں گہرائی کم کر دیتے ہیں تاکہ پانی اسٹے کرے 4-6 مہینے لوگ اس کو یوز کریں۔ تو بہت سارے فیکٹر ہیں جن کو دیکھنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ اور کیا حکومت یا کسی اور ادارے نے آپ کے کام کو سراہا، آپ کو سپورٹ کیا، آپ کی تعاون فراہم کرنے کی کوشش کی؟ مجھے سو فار ابھی تک جو ہماری یہ مہم چل رہی ہے، تو یہ ہم ساری انڈیویجول بیسس کے اوپر، جو ایک کمیونٹی لیڈ یہ پوری موومنٹ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر مجھے سپورٹ کر رہے ہیں سارے دوست بھائی، تو ان کی سپورٹ ہے۔ اور گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے آپ کے چینل کے واسطے سے نا کہ پلیز 2-3 چیزیں کر لیں۔ بہت ہی شدید قسم کے قوانین بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ سٹیز کے اندر بھی ہم نے رین واٹر ہارویسٹنگ سٹارٹ کر لی ہے۔ راول پنڈی میں بھی ہم نے 5 سکسیسفل جو بور ہیں، ریچارج بور، وہ بھی کر دیے ہوئے ہیں، اور وہ یہاں سے ہم نے انیشیٹ کر دیا ہے۔ تو اس کو اب وہ کولیبریٹ کریں اور اس کو میسو لیول کے اوپر لے کے جائیں، جنگلات کو بچانے کے لیے بھی قوانین بنائیں۔ انوائرمنٹل جو سسٹینیبلٹی ہے اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ بالکل۔ تو اچھا عثمان، آپ نے اب تک جو کام کیا ہے، جو آپ نے یہ تالاب بنائے ہیں، اس سے جو آپ نتائج چاہ رہے تھے، جو رزلٹ چاہ رہے تھے، وہ کتنے فروٹفل ثابت ہوئے ہیں؟ کیا نتائج نکلے ہیں اس کے؟
अल्लाह का शुक्र है कि जो पहले वहां पे माल मवेशी जो लोग बेच रहे थे पानी की कमी की वजह से, वो उन्होंने वापस रखने शुरू कर दिए हैं। पहली चीज तो ये बिल्कुल एविडेंट है, और इसको बीबीसी ने भी आके 3 दिन वहां पे सारा रिकॉर्ड किया, एविडेंस मेरे पास भी है। दूसरा, हम चश्मों के पीछे बना रहे हैं, और जहाँ पे शदीद किस्म के जो सारे चश्मे खुश्क हुए हैं, तो वो रिजल्ट अब मॉनसून, अब बारिशें तो आपके सामने हो ही नहीं रही ना अभी, जो हुई है तो उसमें पानी सारा जमीन ने वापस ले लिया है। 4 करोड़ लीटर पानी जमीन ने वापस ले लिया है। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी सक्सेस है, और वही पानी आहिस्ता आहिस्ता डाउनवर्ड होता हुआ हमारे चश्मों में वापस आएगा। क्योंकि आपको पता है ये बहुत लंबा प्रोसेस है। पानी जाया करने में या जमीन से निकालने में हमें 1 मिनट में हम हजारों लीटर निकाल लेते हैं, लेकिन वापस जाते हुए जमीन में एक एक कतरा पानी का जाता है वाटर टेबल पर पहुंचने के लिए। अच्छा उस्मान सिंध साहब इस पूरी मुहिम को लीड कर रहे हैं, और आपने वाटर की स्कार्सिटी को बड़े क्लोजली देखा है, और आपको पता है कि जिन इलाकों में पानी की किल्लत है वहाँ पर क्या क्या मसाइल हैं आवाम को, वहाँ के रिहायशियों को। आप हमारे प्लेटफॉर्म से जितने लोग अभी आपको सुन रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे, खास तौर पर वाटर की प्रिजर्वेशन के हवाले से? मैं सिर्फ ये हाथ जोड़ता हूँ आपके चैनल के वसत से सबसे, कि प्लीज पानी का जो एक एक बूंद है ना, तो जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ, जो पूरी दुनिया में चीख के कह रही है कि आप 2040 में आपका ये सहरा बन जाएगा, तो अज्यूम करें 2040 में तो हमारी पॉपुलेशन भी 35 करोड़ से ऊपर जा रही होगी। पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, और पानी का कोई सोच ही नहीं रहा। गाड़ियां धो रहे हैं, बेदरेक बाइक फॉरेस्ट हो रहे हैं। तो प्लीज इसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कलेक्टिव, इसको जो हमारी कम्युनिटी कॉमन्स हैं, तो ये पानी अगर मेरी जमीन में बोर है तो ये मेरा नहीं है, मेरी मलकियत नहीं है। तो ये हमें एक तो माइंडसेट चेंज करना है, और दूसरा हमें अपने करिकुलम के अंदर एनवायरनमेंट को एज अ सब्जेक्ट बेसिक प्री नर्सरी से PhD तक ये शामिल करने की जरूरत है। ये गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, इदारों से। आखिर में जाते जाते आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पूछना चाहती हूँ, आप उस्ताद हैं, क्या पढ़ाते हैं? मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक तो O लेवल्स को मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ग्लोबल पॉलिटिक्स भी पढ़ाता हूँ, साथ में मेरा पाकिस्तान स्टडीज है, जिसमें ज्योग्राफी, पाकिस्तान स्टडीज है, आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, अब इससे आइडिया हो गया हमें कि आप सिर्फ उस्ताद पढ़ा ही नहीं रहे, प्रैक्टिकली भी बहुत कुछ करके दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच उस्मान, और बहुत जबरदस्त आप काम कर रहे हैं। आई होप कि उस्मान जैसे और लोग इस तरह की इनिशिएटिव्स को आगे लेकर बढ़ें।